لیکن آج میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہمارے ریئل ہیروز کون ہیں۔ ایک تو ہماری اسلامی وہ پرسنالٹیز جنہوں نے اسلام لانے میں بڑی معاونت اور بڑا اہم کردار ادا کیا، وہ ہمارے ریئل ہیروز ہیں۔ اس کے بعد اگر آ جائیں تو ریئل ہیروز آپ کو موویز میں نہیں ملتے، ریئل ہیرو آپ کو ملتے ہیں پاک آرمی میں۔ جی ہاں، میں ٹھیک کہہ رہی ہوں۔ دیکھیں نا، جب بھی بات آتی ہے کسی بھی ڈیزاسٹر کی، جب بھی بات آتی ہے الیکشن کروائے تو فوج کروائے، پولیو کے قطرے پلائے تو فوج پلائے، سیلاب سے بچائے تو فوج بچائے، زلزلے میں مدد کو آئے تو فوج آئے، کرکٹ میچ کروائے تو جو ہے وہ وہاں پر سیکیورٹی کے انتظامات میں جو ہے وہ اہم بڑھ چڑھ کے جو ہے وہ فوج کروائے، مردم شماری کروائے تو فوج کروائے، سرحدوں پہ پہرے دار ہو تو فوج ہو، دہشت گردی کی دیوار ہو تو فوج ہو، کارگل کا دفاع کرے تو فوج کرے، ڈیم کے لیے تنخواہ کٹوائے تو فوج کٹوائے، محاذ کشمیر پر سینہ تان کے لڑے تو فوج لڑے، شہیدوں کی لاشیں اٹھائے تو فوج اٹھائے، کہیں سیلاب آ جائے تو سیلاب میں اترے تو فوج اترے۔ تو جب ہر جگہ فوج ہی کام کر رہی ہے تو فوج کو گالی کیوں دیتے ہو؟ فوجیوں کو جو ہے وہ تنگ کیوں کرتے ہو؟ ان کے مورال ڈاؤن کرنے کی کوشش کیوں کرتے ہو؟ اپنے گھر کے شیر کو کیوں مارتے ہو؟ جب ہر کام تمہاری فوج نے کرنا ہے، جب پاکستان کی سرحدوں سے لے کر اور پاکستان میں آنے والے تمام تر ڈیزاسٹر سے نمٹنا جو ہے وہ ایک سیویلین کو نہیں آتا، ایک جو ہے وہ ایسے کمانڈر کو آتا ہے جس نے ٹریننگ لے رکھی ہے، تو پھر پاک فوج کے بارے میں غلط بات کیوں کرتے ہو؟ وردی میں بہتا خون بھی ہے، اس وردی میں پشتون بھی ہے قوم و ملک کی رکھوالی، وردی میں جوش و جنون بھی ہے، اقبال کا شاہین وردی میں ہے، سر سید کا مضمون وردی میں ہے، پنجابی سندھی بلوچی ہو یا پٹھان، اس وردی میں مدفون بھی ہے، اس وردی کو نہ گالی دو، اس میں شہداء کا خون بھی ہے۔ یہ وردی جو ہے وہ عام وردی نہیں ہے، جس نے اپنے سینے پر یہ وردی پہن رکھی ہے اس نے یہ قسم اٹھا رکھی ہے کہ وہ اپنے ملک کے لیے جی رہا ہے، اور یہ موت سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ یہ ہمارے پاک آرمی کے جو کمانڈرز ہیں یہ نہیں ڈرتے کسی سے، کیونکہ انہوں نے پہلا حلف ہی موت کا لیا ہے، شہادت کا لیا ہے۔ انہیں موت سے ڈرانے والا کوئی دنیا میں پیدا نہیں ہوا۔ یہ سر پہ کفن باندھ کر جو ہے وہ ہماری سرحدوں کی حفاظت کرنے والی ہماری پاک فوج ہے۔ ووٹ جس کو مرضی دیں لیکن فوج کو عزت دیں، کیونکہ آپ جب ووٹ کو عزت دینے کی بات کرتے ہیں تو میں بات کرتی ہوں کہ فوج کو عزت دیں، کیونکہ اگر آپ اپنے گھر کے شیر کو ماریں گے تو ارد گرد کے کتے آپ پر بھونکیں گے، اور ان کتوں کے بھونکنے سے، یہ جو جنگلی کتے ہوتے ہیں نا، جب یہ بھونک رہے ہوتے ہیں تو آپ کے جسم سے جو آپ کی کھال ہے نا اس کی آخری بوٹی تک اتار کے لے جاتے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیے گا۔